تھا۔ یہی شمسالدین ترک پانی پتی نے سوال کر دیا، حضور فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ حضور بولتے تو ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ صابر پاک نے فرمایا وقت آنے پہ جواب دوں گا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، شمسالدین پانی پتی کو بلایا، فرمایا سنو، جب ہمارا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، ہمیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، کہا ہمارے حجرے کا دروازہ بند کر دینا، سب غیب سے ہو جائے گا۔ فرمایا میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھائے۔ کہا حضور تب کون پڑھائے گا؟ فرمایا ایک گھڑ سوار آئے گا اور وہ آ کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ شمسالدین ترک پانی پتی کو ساری باتیں یاد تھیں۔ صابر پاک کلیری جب اس دنیا ظاہری سے پردہ کر گئے، حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آتی رہی، اندر سے غسل کی آواز آتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پانی کی آواز شانت ہوئی تو دروازہ کھولا، دیکھا صابر پاک کو غسل دیا ہوا ہے اور آپ کفن پہنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صابر پاک کلیری۔ اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء صف میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے جید علماء صف میں لگے ہوئے ہیں، مریدین صف میں باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ شمسالدین پانی پتی سے کسی نے کہا ارے نماز جنازہ تو شمسالدین پانی پتی ہی پڑھائیں گے، کیونکہ صبح بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہے، دوپہر کو بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہے، شام کو بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہے، خلوت میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، جلوت میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، سفر میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، حجر میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، ہر وقت صابر پاک کے ساتھ جو رہے، جسے صابر پاک بڑی محبت فرمائے، اسے شمسالدین ترک پانی پتی کہتے ہیں۔ کہا یہی تو نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تب شمسالدین پانی پتی نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میرے پیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھڑ سوار آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حضرات گرامی، اب انتظار ہو رہا ہے اس گھڑ سوار کا۔ دور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، جب وہ دھول قریب آئی تو دیکھا کہ گھڑ سوار ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، مسلح نماز جنازہ پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلنے لگے، اور جب گھڑ سوار کی سواری تھوڑی بڑی، تب شمسالدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے کہا آپ کو پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو؟ یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی شان ساری دنیا میں مشہور ہے، یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا جلال ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ جن کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کل میرے صابر کی تاریخ لکھی جائے گی، کل میرے صابر کی ہسٹری لکھی جائے گی، کل میرے صابر کا اتہاس لکھا جائے گا، اور دنیا والے مجھ سے سوال کریں گے اے شمسالدین پانی پتی، صبح کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، دوپہر کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، شام کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، سفر میں تم ساتھ رہے، حجر میں تم ساتھ رہے، خلوت میں تم ساتھ رہے، جلوت میں تم ساتھ رہے، ہر وقت تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، ذرا بتاؤ صابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ کل جب تاریخ لکھنے والے مجھ سے سوال کریں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ، جب اتہاس لکھنے والے مجھ سے پوچھیں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ، تب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ جب ادیب اپنی اپنی تاریخوں میں لکھیں گے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ حضور یا تو اپنا نام بتا دیجئے یا چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوں۔ تب شمسالدین پانی پتی کے سامنے گھڑ سوار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور چارپائی میں کون لیٹا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے کون کھڑا ہے؟ تب میرے صابر کلیری نے جواب دیا اے شمسالدین تم بھول گئے، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ ارے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چارپائی میں تم لیٹا ہوا دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں، اور جو صابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بقا کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ جو چارپائی میں لیٹا ہے وہ روحانی روح کا جلوہ ہے، اور جو صابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ روح الگ ہوتی ہے، روحانیت الگ ہوتی ہے۔ جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی تو میرے غوث نے فرمایا تھا نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں
اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا